تو اسے یہ ضد تھی کہ مجھ کو چاند لا کر دو، بطور خاص آپ کے لیے اسے یہ ضد تھی کہ مجھ کو چاند لا کر دو، میں اس کو آئینہ دے کر اکیلا چھوڑ آیا۔ رسم الفت کا تقاضا ہے کہ میں خاموش رہوں، ورنہ میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں۔ رسم الفت کا تقاضا ہے کہ میں خاموش رہوں، ورنہ میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، اور زمین کی ملکیت پہ آپ اترایا کیجئے، ہم تو پرواز میں آسماں رکھتا ہوں، میں تو پرواز میں آسماں رکھتا ہوں۔ بختیار احمد نام ہے میرا، اور اپنی لٹریچر کی جرنی میں نے نظم اور غزل سے شروع کی، لیکن اب جھکاؤ میرا کہانیوں کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور موجودہ دور میں 2 کتابوں پہ کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب شائع ہوں گی تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور کبھی موقع ملا تو اپنی ایک کہانی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ عورت نام سے ایک میں نے کویتا لکھی تھی، نظم ہے، اور چونکہ یہاں پر ہماری بہنیں موجود ہیں، اور میں بڑی عزت کرتا ہوں عورت کی، کیونکہ بہت سارے رول میں، بہت ساری بھومکاؤں میں وہ رہتی ہیں، اور بڑا ان پہ اسٹریس رہتا ہے۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ پروش کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو حق ان کو ملنا چاہیے سوسائٹی میں، وہ کبھی کبھی نہیں مل پاتا، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس بھاگم بھاگ میں خود کو بھی بھول جاتی ہیں۔ لیکن پھر کبھی ایک ایسا دور آتا ہے کہ اچانک ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم میں بہت طاقت ہے، ہمارے روپ بھی ہیں، ہمارے سوروپ بھی ہیں۔ اب دیکھیے اسی ایک منظر کشی کی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ میں صرف اتنی نہیں ہوں، میں صرف اتنی نہیں ہوں، نہ یہیں تک ہوں۔ اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں ہوں روٹین میں، زندگی میں، کیا صرف میرا وجود یہیں تک محدود ہے؟ تو وہ سوال کرتی ہے اپنے سے کہ میں صرف اتنی نہیں ہوں، نہ یہیں تک ہوں، میں حمل سے شروع ہوں، اجل تک ہوں، اور فرش سے لے کر محل تک ہوں۔ فرش سے لے کر محل تک ہوں، میرا وجود تجھے وجود میں لانے کے لیے ہے، میرا وجود تجھے وجود میں لانے کے لیے ہے، اور میری ہر کوشش تجھے عروج دلانے کے لیے ہے۔ بہن کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں مرد کو ہمیشہ انسپائر کرتی ہے۔ تو میری ہر کوشش تجھے عروج دلانے کے لیے ہے، میری محبت میری کمزوری نہیں ہے، میری محبت میری کمزوری نہیں ہے، ہمیشہ آپ کی سرپرستی ضروری نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہوں میں، ہمیشہ آپ کی سرپرستی ضروری نہیں ہے، اپنی طاقت سے واقف ہوں بہت اچھی طرح، میری عادت میں مگر مرد سے مزوری نہیں ہے، میری عادت میں مگر مرد سے مزوری نہیں ہے، میں صرف اتنی نہیں ہوں، نہ یہیں تک ہوں، میں فرش سے لے کر محل تک ہوں۔ اور آگے دیکھیے ایک بند، عادتاً تم نے مجھے بندشوں میں رکھا ہے، عادتاً تم نے مجھے بندشوں میں رکھا ہے، ہم نے پھر بھی تمہیں اپنی چاہتوں میں رکھا ہے۔ عادتاً تم نے مجھے بندشوں میں رکھا ہے، اور ہم نے پھر بھی تمہیں اپنی چاہتوں میں رکھا ہے، گھر کی چوکھٹ کو خوشی سے اپنی حد مانا، گھر کی چوکھٹ کو خوشی سے اپنی حد مانا، اور تم سمجھتے ہو ہمیں قید گھروں میں رکھا ہے، اور تم سمجھتے ہو ہمیں قید گھروں میں رکھا ہے، میں صرف اتنی نہیں ہوں، نہ یہیں تک ہوں۔ اگلا بند ہے، تم بنا سکتے ہو زمانے میں صرف مکان، تم بنا سکتے ہو زمانے میں صرف مکان، گھر تو عورت کی عظمت سے بنا کرتا ہے۔ تم بنا سکتے ہو زمانے میں صرف مکان، اور گھر تو عورت کی عظمت سے بنا کرتا ہے۔ اینٹ گارے کے در و دیوار میں گر نہ ہو عورت، مرد خود ایسے مکانوں میں رہنے سے ڈرا کرتا ہے، مرد خود ایسے مکانوں میں رہنے سے ڈرا کرتا ہے، میں صرف اتنی نہیں ہوں، نہ یہیں تک ہوں۔ اگلا سنیے، تجھ کو اے مرد خون جگر دے کر پالا میں نے، تجھ کو اے مرد خون جگر دے کر پالا میں نے، لڑکھڑائے کبھی تیرے قدم اپنی باہوں میں سنبھالا، لڑکھڑائے جو کبھی تیرے قدم اپنی باہوں میں سنبھالا میں نے، تیرے حصے کی ہر بھوک و پیاس اپنے سر لے کر اپنے بھی حصے کا کھلایا ہے نوالا۔ میں صرف اتنی نہیں ہوں، نہ یہیں تک ہوں، میں حمل سے شروع ہوں، اجل تک ہوں، اور فرش سے لے کر محل تک ہوں، اور فرش سے لے کر محل تک۔ ایک اور نظم ہے، ابھی دیوالی نکلی ہے،
اور اس کا سانحہ یہ تھا کہ میرے سامنے ایک فیملی رہ رہی تھی جو اس مکان کو بنا رہی تھی، اور دیوالی کا روز تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف جگمگاہٹ ہے، اجالا ہے، لیکن وہاں ان کے گھروں میں اندھیرا ہے۔ اور وہاں سے، اس خیال سے، اس تخیل سے یہ نظم نکلی ہے، تو بڑی انسٹنٹ ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کچھ اردو کے لفظ ہیں، لیکن سنیے اس کا بھاؤ آپ پہ اجاگر ہو جائے گا۔ ایک دیا ان کے لیے بھی جلائے رکھنا، ایک دیا ان کے لیے بھی جلائے رکھنا، جن کی بینائی تاریک سیاہ راتوں میں ہو کے مجبور ٹوٹے پلنگ پر مفلوج پڑی رہتی ہے۔ ٹوٹے پلنگ پر، وہاں پر ایک بندہ تھا، بزرگ سا، وہ ایک پلنگ ٹوٹا ہوا تھا اور بالکل اپاہجوں کی طرح اس پر لیٹا ہوا تھا۔ ہو کے مجبور ٹوٹے پلنگ پر مفلوج پڑی رہتی ہے، ایک بوسیدہ جگنو بھی میسر نہیں ہوتا جس کے دروازے سے منہ موڑ کر روشنی چل دیتی ہے، جس کے سینے میں غم آتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، اور جو اپنے ہی کاندھوں پر خوشیوں کی سلیب لیے ننگے پاؤں کی چوڑی پھٹی دراروں میں چبھتے کانٹوں کو بھی سلیقے سے سجا لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جو حسرت سے دروں کی رونق اور بھیگی ہوئی آنکھوں کو دامن سے سکھا لیتے ہیں، اور بھیگی ہوئی آنکھوں کو دامن سے سکھا لیتے ہیں۔ روشنی تو کسی کی وراثت نہیں، وصیت بھی نہیں، روشنی تو کسی کی وراثت نہیں، وصیت بھی نہیں، پھر بھلا کیوں ان کی چوکھٹ محروم ہے دیوالی سے؟ پھر بھلا کیوں ان کی چوکھٹ محروم ہے دیوالی سے؟ کیوں مڈیروں پہ نہیں جلتا ہے کوئی چراغ؟ ان کے چہرے نظر آتے ہیں کیوں سوالی سے؟ ان کے چہرے نظر آتے ہیں کیوں سوالی سے؟ ہاں، ہمیں حق ہے کہ اپنی دولت کی نمائش کے لیے پھونک دیں لاکھوں روپے آتش بازی کے لیے۔ لوگ تو وہ بھی ہیں کہ جن کے سینوں میں دور تک پھیلے سیاہ سناٹے ہیں، فقط ایک اجالے کی کرن کے لیے منتظر ہیں، جو نظروں کے خالی کشکول لیے۔ بھکاری کا جو کانسا ہوتا ہے اس کو کشکول کہتے ہیں۔ منتظر ہیں جو نظروں کے خالی کشکول لیے، روشنی ان کے لیے بھی میرے دوست بچائے رکھنا، اس دیوالی ایک دیا ان کے لیے بھی جلائے۔